اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کی ایک نئی صبح میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس صبح کو بخیر فرمائے اور صبح مدینہ کے صدقے اللہ پاک اس صبح کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، بخیر بنائے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی تمام صبح و شام گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ کا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، نیکیوں کا ثواب الحمدللہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عاما۔ فرمایا جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوں گی، اور جہاں پر بہت سارے ہم کام کرتے ہیں تو درود پاک کو بھی شامل کر لیں گے، انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ کا تذکرہ ہوا تو یاد آیا کہ چونکہ جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو ایک لوگوں کا یہ بھی رجحان دیکھا ہے جمعہ کے دن کہ صدقہ و خیرات بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ یعنی جمعہ میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو جب آتے ہیں جمعہ میں تو راستے میں آتے ہوئے غریبوں کو دیتے ہوئے آتے ہیں، یا جاتے ہیں تو غریبوں کو دیتے ہوئے جاتے ہیں، یا اسی طرح مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں جھولی پھیلائی جاتی ہے، مسجد کا غلہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ رقم وہ ہر ہفتے ہی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو ڈالنا بھی چاہیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی چاہیے۔ اور الحمدللہ اس وقت یاد آیا مجھے، دعوت اسلامی انڈیا پورے ملک میں ٹیلی تھون کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے۔ یعنی دعوت اسلامی کے جو الحمدللہ سینکڑوں مدارس ہیں اور ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں ان مدرسوں کے اندر، اور اسی طرح سینکڑوں دعوت اسلامی انڈیا کے تحت مسجدیں چلتی ہیں، ان کے امام صاحبان کی تنخواہیں ہیں۔ اچھا، پھر مدارس کے جو اساتذہ ہیں، پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، ان کی تنخواہ، پھر بچوں کے رہنے سہنے کا انتظام، بچوں کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے علاوہ بہت سارے خرچے ہیں الحمدللہ۔ تو ان سارے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے دعوت اسلامی سال میں ایک مرتبہ یہ ٹیلی تھون کا سلسلہ کرتی ہے، اور آپ کی دی ہوئی رقم سے ہی الحمدللہ رب العالمین یہ دعوت اسلامی آگے سے آگے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جتنی رقم زیادہ ہوگی ہمارے پاس اتنے زیادہ ہم آگے مدارس اور بڑھا سکتے ہیں، اور جتنے انشاءاللہ تبارک و تعالی مدرسے بڑھیں گے، جتنے الحمدللہ دین کی تبلیغ اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمت سے عام ہوتی چلی جائے گی، لوگ نمازی بنیں گے۔ مدارس کا کام کیا ہے؟ مساجد کا کام کیا ہے؟ مسجد میں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مدرسوں میں لوگ آتے ہیں تاکہ یہاں پر آ کر دین کی تعلیم حاصل کریں، اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی الحمدللہ یہاں پر ملتی ہے، اور اچھی تعلیم ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں دی جاتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی رقم دیں۔ ایک یونٹ جو اس میں رکھا گیا ہے، ایک حصہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہ 7,000 روپے، بہت بڑی رقم نہیں ہے 7,000 روپے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، جمعہ کا دن آج ہے تو میں نے کہا جمعہ کے دن ہے تو آپ کو ترغیب بھی دلا دوں، تو کوشش کریں آج جمعہ کا دن مکمل ہونے سے پہلے دعوت اسلامی انڈیا کے کسی ذمہ دار سے آپ رابطہ کر کے آپ کم از کم 1 یونٹ، 2 یونٹ، 7 یونٹ، 12 یونٹ، آپ جتنا آپ دے سکتے ہیں دیں، اور رسید ضرور حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے ہمارا دیا ہوا یہ روپیہ پیسہ ہماری آخرت کے لیے انشاءاللہ کام میں آنے والا بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی میرے ساتھ کچھ مہمان الحمدللہ پروگرام میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ مظفر بھائی ہیں ماشاءاللہ، روز ہی تشریف لاتے ہیں، آج پھر کرم فرمایا ہے، اور مظفر بھائی کے سامنے ہمارے صوبان مدنی صاحب بھی انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بہت سی گفتگو ان سے کرنی ہے، اور نعتیں سنانے کے لیے الطاف بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انشاءاللہ۔ الطاف بھائی سے آپ کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، اگر کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں نعت پاک کی،
تو آپ اس وقت لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی ہم یوٹیوب پر جا رہے ہیں، تو لائیو چیٹ کے ذریعے اب ہمیں کمنٹ کریں، آپ لائیو چیٹ کے ذریعے چیٹ کر دیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی فرمائش کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی طرح آپ کو اس وقت چینل کے اوپر آپ کی اسکرین کے اوپر نمبر آپ کو شیئر ہو رہا ہوگا، اس پر آپ اپنی کال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پر وائس آپ بھیج دیں اس نمبر پر، انشاءاللہ ہم اس کو بھی پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی میں نے الحمدللہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، بہت مشہور صورت ہے، اور سب کوئی، شاید مجھے امید ہے کہ اس وقت جو مجھے سن رہے ہوں گے کم از کم ان کو تو سب کو یاد ہوگی، اور ہر نماز کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے، بڑی برکت والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے، اور الحمدللہ کتنی اس میں التجائیں آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کو پالنے والا ہے، سارے عالم کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جو گمراہ ہوئے اور راستے سے بھٹکے، یعنی ان کے جو گمراہ ہیں ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا۔ تو کتنی پیاری التجائیں بھی ہیں اس الحمدللہ سورہ فاتحہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس صورت کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام کے اندر ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں،
اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کی حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. گناہگار گوں آقا بڑی ندامت ہے. گناہگار گوں آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میں میری تو ساری
اس یقین سے زندہ ہوں، آپ زندہ گئے، میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ زندہ گئے، کہ میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، اور میری تو ہستی کی کیا گئے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کی کیا گئے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا یار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، محبتوں کا سلا کون ایسا دیتا گئے، محبتوں کا سلا کون ایسا دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے گئے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے گئے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے گئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ۔ یقیناً ساری بہاریں، ساری رونقیں، سارا چمنستان جو بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بہت عظیم ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، انہی کے صدقے اللہ نے دنیا بنائی، انہی کے صدقے ہمیں یہ عزتیں، یہ عظمتیں اللہ نے نصیب فرمائی۔ اللہ کرے کہ ہم ان کی اسی طرح گن گاتے رہیں، ان کی نعتیں پڑھتے رہیں، ان کی مدح سرائی کرتے رہیں، اور یوں ہی ہماری زندگی بسر ہو جائے کاش کے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ میں محبت رسول میں جینا اور محبت رسول ہی میں اللہ ہم سب کو مرنا نصیب فرمائے۔ ایف جی کی ناظرین، اگر آپ ہمارے نعت خواں سے مزید فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ فرمائشیں آنا شروع ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکا ہم اب آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک الحمدللہ ہم نے لیا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اہم، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سب کے لیے اہم ہے، لیکن بالخصوص
جو ہماری گھر کی خواتین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے بہت کچھ آج کے ٹاپک کے اندر ہے. یعنی اگر اول تاخیر ہمارے ساتھ اگر رہیں، اس پروگرام کے ذریعے آپ لائیو ہمارے ساتھ شریک رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ٹاپک میں بہت کچھ ملنے والا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار. یعنی عورت جب ماں کی صورت میں ہو یقیناً بہت عظمت والی ہے، بہن کی صورت میں ہو اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا ہے، اگر بیٹی کی صورت میں ہے سبحان اللہ، جو بیٹی کے فضائل احادیث میں ہے کیا بات ہے. یعنی خالہ کی صورت میں ہو یقیناً خالہ کا اپنا مرتبہ ہے. تو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہے یقیناً بہت عظمت والی ہے. اور عورت کے کیا حقوق ہیں، اسلام نے عورت کے حوالے سے کیا ہمیں پیغامات عطا فرمائے ہیں. اچھا، پھر اسی طریقے سے اسلام نے عورت کو جو عزت دی، ایک پوری داستان ہے اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا. اسلام جب تشریف لایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق جو بیان کیے، اب یقین مانیں الحمدللہ دین اسلام نے جو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتا ہے. انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے. آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا اسلام اور عورت. جی ہاں، عورت نے اسلام کے حوالے سے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، عورت ایک اسلام جو ہے نا عورت کو کیا مرتبہ دیتا ہے. سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام جب تک تشریف نہیں لایا تھا دنیا میں تو اس سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا کرتا تھا، عورتوں کو کس قدر ظلم و زیادتی ان پر کی جاتی تھی. سب سے پہلے اگر مظفر بھائی اس چیز کو شامل کریں پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر جو ہے اس وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے کہتا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا عالم نرالا، لگایا تھا شیطان ظلمت کا تالا، کہیں تیغ و نشتر کہیں تیر و بھالا، دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا، کہ مکے میں پیدا ہوا نور والا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جو ہے دنیا ظلم و جہالت کا گہوارہ بنی ہوئی تھی. بڑی مطلب خرابیاں جو عام تھی، شراب عام تھی، جوا عام تھا، لوگوں پر ظلم و ستم عام تھے، غلاموں کے ساتھ برا سلوک، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ. تو خاص کر جو ایک بڑا طبقہ جو عورتوں کا تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی. ایسا عالم تھا کہ بہت حال خراب تھا، ان کی کوئی عزت اہمیت نہیں، مردوں کی نظر میں بس یہ ایک نفسانی خواہشات پورا کرنے کا کھلونا تھی، اور ان کی کوئی ویلیو نہیں. بلکہ بعض ایسی عورتیں تھیں جو محنت مزدوری کرتی تھی، کما کر لاتی تھی، تو وہ بھی کمائی ان سے لے لی جاتی تھی، مردوں کو دے دیتی تھی. ان کے نام سے کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی تھی، کسی میراث میں ان کا حصہ نہیں ہوتا تھا، کسی چیز میں مالک نہیں بن سکتی تھی. یہاں تک کہ جب عورتیں، ان کے شوہر جو ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو اس کی جو اولاد ہوتی تھی وہ اپنے باپ کی جو بیویاں، جو بھی جن سے بھی نکاح ہوا ہو، وہ ساری بیویوں کو اپنی لونڈی بنا لیتے تھے. جو مائیں ہیں، ہاں اپنی ماں کو جو ہے زبردستی اس پر جو ہے قبضہ کر لیتے تھے کہ یہ بھی اب ہماری ملکیت ہے. اس طرح کے ظلم و ستم کا معاملہ، کوئی حقوق نہیں، کوئی مطلب جانور سے بدتر معاملہ جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ہے کیا جا رہا تھا. اسی طرح کسی کے شوہر کی اگر وفات ہو جاتی، کسی کا شوہر اگر مر جاتا، تو آج دیکھیے اسلام نے بھی ایک سوگ کے متعلق جو ہے نا ذہن دیا ہے. عام جو بھی رشتہ دار ہے تو عام لوگوں کے لیے صرف 3 دن سوگ کے ہیں کہ بھائی اگر کسی کا انتقال ہو، کوئی غمی کا معاملہ ہو تو 3 دن تک جو ہے سوگ اس کا کیا جائے. اس سے زیادہ سوگ کرنا، غم منانا جو ہے منع ہے. لیکن صرف عورت کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہارا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے لیے عدت میں بیٹھنا، جو 4 مہینہ 10 دن جو ہے اس کی عدت جو ہے وہ قرار دی گئی ہے کہ ان دنوں میں وہ اپنے شوہر کے گھر میں ٹھہری رہے، زینت وغیرہ ترک کرے، غیر محرموں سے نہ ملے، اور وہ اس سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے. لیکن اس کو قیدی نہیں بنایا گیا کہ گھر کے اندر ہی بالکل قید رہنا ہوگا، استنجا وغیرہ کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتی، دیگر اور کوئی معاملات کے لیے. لیکن زمانے جاہلیت میں عرب میں ایسا دستور تھا کہ اگر کوئی عورت، اس کا شوہر جو فوت ہو جاتا تو اس کو گھروں سے باہر نکال کر، یہاں تو گھر میں رکھا جا رہا ہے، اس پر بھی بعض لوگ جو کلام کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس میں مطلب اپنی اٹکل سے کہ بھائی 4 مہینہ 10 دن بہت ٹائم ہے، اور عورت اگر جاب پہ جانے والی ہو تو کیا کریں گے، اتنے دن نہیں
40 دن کر لو، 1 مہینہ کر لو، اپنی عقل سے جو ہے نا وہ مسائل جو ہے وہ کر. تو آپ پرانے اگر دور سے کمپیئر کریں کہ 1 سال کے لیے وہ لوگ اس کی عدت زمانے جاہلیت میں اس کے لیے عدت رکھتے تھے، اور گھروں سے نکال کر کسی تنگ و تاریک جھوپڑی میں نہ اس کو قید کر دیا جاتا تھا. اندھیرا ہے اور اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، نہ اس کو غسل کرنے کی اجازت ہوتی تھی، نہ لباس تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی تھی، یہاں تک کہ استنجا وغیرہ کا بھی جو ہے اس کو بس اسی جھونپڑی میں رہ کر کرنا ہے. بالکل وہ 1 سال تک اس میں کئی عورتیں تو گھٹ کر وہیں مر جاتی تھیں کہ بھائی اندھیرا ہے، باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، نجاستیں نہانے کے لیے دھونے کے لیے کوئی جو ہے اجازت نہیں ہے. ظلماً جو ہے اس کو قید کیا جاتا تھا. اور پھر حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، موت تو آنی ہے اب، لیکن اس کے اوپر یہ ڈالا جاتا تھا. اب اس میں جو بچ جاتی تھی عورتیں تو 1 سال تک وہ جو اگر بچ کر باہر نکلی غلاظت کا بالکل جو مجسمہ بن گئی. تو اس کے بعد جب 1 سال پورا ہوتا تھا تو ان کے دامن میں نا اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھی، اونٹ کی نجاست جو ہے وہ ڈال دی جاتی تھی، اور وہ ادھر ادھر اچھالتی ہوئی جب باہر نکلتی تھی تو لوگوں کے اوپر پھینکتی ہوئی باہر راستے میں پھینکتی ہوئی گزرتی تھی، اور اس سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ اب اس کی عدت ختم ہو گئی. کیسا کتنا بڑا جو ہے ظلم و ستم. تو آج وہ سب سے اسلامی جو تعلیمات آئی الحمدللہ، اور اس میں جو یہ عدت کا بھی معاملہ ہے، عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں رہنا، یہ بہت بہتر ہے جو اسلام نے نظام عطا فرمائے. تو بہت ہی زیادہ برا حال تھا عورتوں کا. جو آپ نے چیزیں بیان کی ہے کیفیت، اللہ اکبر، یعنی اس وقت عورتوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور یقیناً وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی نا، ظاہر ہے وہ ایک سوسائٹی کا سلسلہ ایسا بنا ہوا تھا، ان کا اپنا قانون اس طرح کا گویا بن گیا ہے، وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی. لیکن قربان جائیے، سبحان اللہ، رحمت دو عالم. اللہ فرماتا نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میرے آقا جہاں پر بچوں کے لیے رحمت ہے، میرے آقا جہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بوڑھوں کے لیے رحمت ہیں، جہاں جوانوں کے لیے رحمت ہیں، میرے آقا جہاں جنات کے لیے رحمت ہیں، جہاں میرے آقا فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، میرے آقا چرند پرند اور دیگر تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے. یقین مانیے نبی پاک کی رحمت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ناظرین عورتوں کو ملا ہے. یہ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک بہت بڑا حصہ عورتوں کو ملا. اور عورت کو نبی پاک نے جو مقام دیا نا، خدا کی قسم آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نبی پاک نے جو مقام دیا ہے، دین اسلام نے جو مقام دیا ہے نا، وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا. کیا مقام دیا نبی پاک نے، دین اسلام نے؟ اگر وہ بھی اگر آپ بیان کریں سبحان بھائی، یعنی اسلام سے پہلے جو چیز تھی، عورت کی جو کیفیت تھی، عورت پر جو ظلم تھے، جو معاملات مظفر نے بیان کیے، اسلام جب تشریف لایا سبحان اللہ، تو اس وقت پھر عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونے لگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی، مظفر بھائی نے ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں بتائی جو عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم والے معاملات تھے. تو اسلام آنے کے بعد کیا چینجز آئی، ان کو سمجھنے سے پہلے میں ایک چیز کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں گا، خاص کر ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیں، کہ دین جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے روش، طریقہ ہے نا. تو دین جو ہے یہ زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے. دین جو ہے یہ زندگی جینے کا طریقہ ہے. تو دین اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ ہے حقوق. 2 حقوق ہیں، ایک ہے حق اللہ اور ایک ہے حق العبد. یعنی کچھ حق ایسے ہیں جو اللہ کی ذات سے متعلق ہوتی ہیں، اور کچھ حقوق ایسی ہیں جو بندوں کی ذات سے متعلق ہوتی ہیں. یعنی اس کو اسلام نے باقاعدہ فوکس کیا کہ بندہ دین اسلام کو فالو کرے تاکہ وہ حق اللہ کا بھی پابند رہے اور حقوق العباد کا بھی اچھے طریقے سے پابند رہے. ہیومن رائٹس کو وہ ہیومن رائٹس کی وہ اچھے طریقے سے پاسداری کرے. اب حقوق العباد میں بھی یہاں تک کہ کہا گیا کہ جب تک خود وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اب آپ ان چیزوں کو سننے کے بعد، جیسے مظفر بھائی نے ابھی بیان کیا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ یہ مظالم ڈھائے جاتے تھے. اب آپ ان چیزوں کی طرف نظر کریں تو ہر جگہ پر آپ کو ان کے حقوق پامال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی
ایسا سمجھ لیجئے کہ انسان اسلام سے پہلے جو ہے وہ بندوں کے حقوق کو پامال کرنے میں کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھا، اور بلکہ ظلم کے طور پر ایسا بنا لیا تھا کہ ان کے کوئی حق ہی نہیں، ہاں بس یہ پیر کی جوتیاں بن گئی تھی، تصور ہی نہیں تھا کہ ان کے بھی کچھ حق ہو سکتے، نہیں جی ایک دم جانوروں کی طرح سلوک کیا جائے، یعنی کوئی وہی حق کہا نا نہیں۔ کہ پیر کی جوتیاں جس طرح آپ جی، کہہ رہے جی، ہیں، یقیناً ایسا معاملہ، جی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنے سارے ظلم و ستم والے معاملات تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب کے لیے، ساروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین اسلام کے احکام بھیجے جو عورت کو باوقار، عورت کو اس کی سوسائٹی میں، اس کے معاشرے میں باوقار بناتا ہے۔ اسلام سے پہلے ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے علی بھائی ایک انوکھا انقلاب برپا ہوا، یعنی لاچار عورتوں کی دکھ درد کا سامان ہو گیا۔ دنیا بھر میں جو عورتیں ستائی جا رہی تھی ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ سبحان اللہ۔ ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی جانے والی جو عورتیں تھیں ان کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہوا کہ عبادات میں، معاملات میں، یہاں تک کہ زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ اس میں عورت کو بالکل باوقار اور عزت والا درجہ دیا گیا۔ الحمدللہ۔ عورتوں کے پہلے کے زمانے میں جیسے مظفر بھائی نے بیان کیا کہ مالکانہ حقوق عورتوں کو نہیں دیا جاتا تھا، صحیح۔ یعنی عورتیں کچھ چیزوں پر مالکانہ حقوق رکھتی ہیں، جیسے مہر ہے جی، وہ اس کی ملکیت ہے۔ صحیح۔ اسی اسلام طرح نے دیا ان کو۔ اگر وہ تجارت کرتی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر جی۔ تب بھی تجارت کی وہ مالک مالک ہے، بنے گی۔ مالک۔ اسی طرح جتنی جائیداد اس کے حصے میں آتی ہیں، اس کے ملکیت میں آتی ہیں، وہ بھی خود اس کی مالک ہے۔ اسی طرح اولاد، شوہر اور ماں باپ، بھائی بہن، ان کے میراثوں میں سے بھی اسے حصہ حاصل ہے، اس میراث میں بھی وہ حصہ پاتی ہے۔ تو یہ حصے بھی اسلام سے پہلے نہیں دیے جاتے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا کہ ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، شوہر اگر ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے میراث میں سے جو حصہ اسے حاصل ہونا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ علی بھائی، عورتوں کے مختلف مراحل ہیں، کبھی یہ ماں بنتی ہے، کبھی یہ بیٹی بنتی ہے، کبھی کسی کی بیوی بنتی ہے۔ جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب جس طرح سے ان پر مظالم ڈھائے گئے، اسلام نے اس دور میں بہت ہی احسن انداز میں، اچھے انداز میں ان کے حقوق واضح کیے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے تعلیمات ایسے ہیں کہ ان کے حقوق واضح ہوئے اور لوگوں نے اس پہ ورک بھی کیا، اور الحمدللہ انہیں جو حق حاصل ہونا تھا وہ حاصل ہو کر رہا۔ اور ایک اور بات میں علی بھائی یہاں پر توجہ دلانا چاہوں گا، قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، اسی طرف بھی انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا۔ یعنی جس چیز سے سکون کو چھینا جاتا تھا، لائک عورتیں ہیں تو ان سے سکون کو چھین لیا گیا تھا اسلام سے پہلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ انہی میں مردوں کے لیے سکون رکھا گیا۔ ارے واہ، کیا بات ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یعنی جس چیز سے سکون کو چھینا جا رہا تھا اسلام نے ایسے تعلیمات دیے کہ اسی میں مردوں کے لیے سکون اور اطمینان رکھا۔ سبحان، یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی مرد جن کو اپنے لیے تکلیف سمجھ رہے تھے جی، اس دور کے اندر، اور جس چیز کو بوجھ سمجھتے تھے، الحمدللہ اسلام نے اسی کے اندر سکون رکھا۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، بلکہ آپ دیکھیں نا، سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت میں اکیلے تھے تو ان کے سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہاں پر ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ تو یہ یقیناً عورت جو ہے سکون کی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یوں دیکھا جائے نا، یعنی عورتوں کے اندر مردوں کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں ایک نرمی بھی ہوتی ہے نا، یعنی ان کے دل بھی جو ہے نا وہ بڑے نرم ہوتے ہیں، جلدی رونا آ جاتا ہے ان کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک ایسی مخلوق ہے، عورت جو ذات ہے، کہ جو عورتوں کے مردوں کے مقابلے میں جلدی نصیحت قبول کرنے والی،
مردوں کے مقابلے میں جلدی ان کو رونا آ جاتا، اللہ کے خوف سے جلدی رو جانے والی ہے. عورتوں میں یہ بھی چیز آپ دیکھیں گے کہ یعنی عورتوں کے اندر نمازوں کی پابندی بھی مردوں سے کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے نا. یعنی بعض عورتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی فضیلت کو سنا، کوئی روایت سن لی، کوئی حدیث پاک سن لی، کوئی عمل سن لیا نا، اب اس کو جلدی اب اس کو عمل کرنے میں بھی جلدی کرتی ہیں. تو یہ عورتوں کی فطرت ہے. تو عورتیں یقیناً بوجھ نہیں ہے. اچھا عورتوں کی ہم جہاں پر بات کر رہے ہیں نا، عورتوں کی اب جیسے عورتیں ماں کے روپ میں بھی ہوتی ہیں، بہن کے روپ میں بھی ہوتی ہیں، بیٹی کے روپ میں بھی ہوتی ہیں. بالخصوص یعنی اگر میں بات کروں یہاں پر بیٹی کے حوالے سے، اور اس دور کے اندر بھی ایک جو لوگ معاذ اللہ کچھ ہیں جو اپنے لیے بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور اس دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا جو دور تھا، اس دور کے اندر جو بیٹیوں کے ساتھ بالخصوص سلوک تھا، یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ عورتوں کے ساتھ ایک مجموعی جو سلوک تھا مظفر بھائی نے بیان کیا، اب بطور خاص بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک تھا اور ان کے ساتھ معاذ اللہ جو درندگی والا جو سلوک کیا جاتا تھا، اپنی ہی بیٹی کے ساتھ معاذ اللہ جو ہے نا ان کو زندہ درگور کر دینا، اس طرح کے معاملات کر دینا، اس طرح کی بہت سارے واقعات ملتے ہیں. اسلام نے الحمدللہ عورتوں بیٹیوں کو بھی حقوق دلائے. کیا فرمائیں گے مظفر بھائی؟ جی الحمدللہ. جیسا آپ نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ تو ظلم و ستم کا سلسلہ تھا. جی یہ تو وہ عورت جو مطلب پیدا ہو گئی، جو بڑی ہو گئی، جو نکاح میں آئی، ٹھیک ہے، اور شوہر کا اور جو ایک معاشرہ اس وقت کا کلچر، سوسائٹی، مطلب ایسا جو ہے لوگوں کے ذہن پر طاری تھا. یعنی انسانیت سے ہٹ کر ایک انسانیت جو ہے آج وہ اس بات کا درس دیتی ہے کہ سارے انسانوں کی عزت کی جائے. صحیح. اظہار خیال کی آزادی ہے، کہیں آنے جانے کی آزادی ہے. ملکوں میں مطلب بہت سارے یہ ہیومن رائٹس کا جو ہے نا آج بیسک مطلب یہ چیزیں بتائی جاتی ہے کہ ایک انسان آزاد جو ہے پیدا ہوا ہے، اس کو کسی ظلم و ستم میں، اس کو کسی پریشر میں نہ رکھا جائے، اس کی عزت کی جائے. لیکن یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو یہ تو جب ہوتا جو عورت جو بڑی ہوتی، بالغہ ہوتی، کسی کے نکاح میں آتی. لیکن جیسے ہی پیدا ہو رہی تو لوگوں کے گھروں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی، بالخصوص عرب میں جو ہے وہ حاملہ ہوتی تھی، تو اس کے گھر کے برآمدے میں، کمپاؤنڈ میں جو ہے نا پہلے سے گڑھے کھود کر جو ہے نا تیار رکھے ہوتے تھے. اور شوہر کہیں جا رہا ہوتا اگر سفر پر، تو وہ بیوی کو جو ہے نا وارننگ دے کر تاکید کر کے جاتا تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو اچھے سے اس کی پرورش کرنا، اس کو رکھنا، اور خبردار اگر بیٹی پیدا ہوئی نا تو اسی گڑھے میں دفن کر دینا. استغفر اللہ، استغفر. یعنی پیدا ہوتی کیسی مطلب انسانیت سے دور لوگوں کا انداز تھا کہ وہ نیا بچہ جو ہے پھول کی طرح مسکراتی بھی وہ کلیاں جو دنیا میں آئی، کتنا ظلم و جبر اور انسانیت سے ہٹ کر جو لوگوں کا وہ انداز برتاؤ تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ گڑھوں میں دفن کر کے اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے کہ دم گھٹ کر اس بچی کا جو ہے انتقال ہو جاتا تھا، دم توڑ دیتی تھی. اچھا بعض ایسے تھے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر اوپر سے بچیوں کو نیچے پھینک دیتے تھے، اللہ، اپنی بیٹیوں کو. یعنی ان کو کیا دو کانسیپٹ تھا اس کے اندر. ایک تو غیرت و حمیت کی وجہ سے، اور ایک اس کے نان و نفقہ، اس کی پرورش، اس پر جو خرچ آئے گا. یہ دو سبب سے جو ہے اسباب سے یہ کیا کرتے تھے. بالکل اب وہ الٹی سوچ ہوتی ہے تو بس اس کو لوگوں نے کیسا عجیب معاملہ بنا دیا تھا. اچھا بعض لوگ جو ہے وہ پانی میں ڈبو کر جو ہے بچیوں کو ہلاک کر دیتے تھے. کیسا انسانیت سوچ جو ہے معاملہ تھا. اب یہ کیا ہوتا تھا کہ غیرت و حمیت، یعنی اگر آج میرے گھر بیٹی ہوئی ہے، یہ بڑی ہوگی، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی شادی ہوگی، کسی اور مرد کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، اور پھر وہ اس سے شادی کرنے کی وجہ سے جو ہے مجھے دبائے گا، مجھ پر حاکمیت جتائے گا کہ تمہاری بیٹی کا میں شوہر ہوں. تو یہ انداز مطلب گوارا نہیں تھا، ایسی الٹی سوچ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، ہمارے آقا نے کیسا کانسیپٹ دیا کہ آپ کی نسل پاک جو چلنے والی ہے وہ بیٹے سے نہیں بلکہ بیٹی سے جائے کیا گی. کہہ دیا آپ نے، سبحان اللہ. ساری دنیا میں الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو سب کی نسلیں جو ہے لڑکوں سے بیٹوں سے چلتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیغام یعنی دیا. یہ بھی آپ دیکھیں نا، جو نبی پاک کی نسل بیٹی سے چلی، یہ بھی ایک طرح سے یہ پیغام غلاموں دیا جا کے رہا ہے. لیے، امت کے لیے، سبحان اور اللہ. دنیا میں لوگوں کے لیے کہ اس طرح سے بھی نسل چل بات ہے. سکتی ہے. اور ایسا نہیں کہ بیٹی کی جو اولاد ہے وہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، صرف گھر جو ہے اور نسل جو ہے، خاندان جو ہے وہ صرف بیٹوں سے ہی چل سکتا ہے. وہ اس طرح کا نہیں ہے معاملہ. تو الحمدللہ ہم اسلام نے جو ہے بیٹیوں کو بہت جو ہے حقوق عطا فرمائے. اچھا اس زمانے میں بھی جی جیسے آج بھی ہوتے ہیں، آج جو لوگ مطلب ایک نارمل بھی
یعنی ضرور نہیں کہ سارے مسلمان ہو، دوسرے بھی جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے، وہ آج اگر کسی پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کوئی ان کے سامنے مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ زمانے جاہلیت میں بھی تھے، بعض ایسے تھے جنہوں نے جو دیکھتے تھے، یعنی ایک طرف وہ باپ ہے کہ اس کی سگی بیٹی ہے، اس کا خون ہے اور وہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہے، اللہ اکبر۔ اور بعض ایسے ہوتے تھے جن کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس ننھی سی کلی کو مسلنے سے بچانے کے لیے نا اس کے پاس آ جاتے تھے کہ بھائی اسے کیوں قتل کر رہے ہو، مال کی وجہ سے قتل کر رہے ہو نا، میں اس کی پرورش کا ذمہ لیتا ہوں۔ یعنی اس دور میں بھی لوگ اس دور میں بھی ایسے انسانیت کا درد رکھنے والے اور بچوں کو اور انسانی جان کو قتل سے بچانے والے ایسے لوگ تھے کہ وہ اس کا پورا ذمہ لے لیتے تھے۔ اس میں ایک تو ایسے تھے جنہوں نے تقریباً اپنی ذات سے 360 بچیوں کو جو ہے نا قتل ہونے سے بچایا۔ اللہ اکبر۔ 360 بچیوں کو جو ہے انہوں نے قتل ہونے سے بچایا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں میں نے اپنی ذات سے کم و بیش 360 بچیوں کو جو ہے نا قتل ہونے سے بچایا، تو کیا یہ میری قربانی قبول ہوگی، کیا مجھے اس کی جزا ملے گی؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس کی جزا تو تمہیں دنیا ہی میں مل گئی، یہ اسلام لانے کی جو ہے توفیق تمہیں ملی، یہ ایمان کی جو دولت ملی، یہ اسی کا صدقہ ہے، جو تم نے عمل کیا نا اس کے بدلے میں آج الحمدللہ اسلام کی دولت سے تم مالا مال ہو گئے۔ تو ایسے لوگ جو ہے اس وقت بھی تھے، اور آج بھی کیا ہے، آج بھی یہ زمانے جاہلیت کی مثال، پہلے ہوتا تھا کہ پہلے پیدا ہونے کے بعد بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، آج الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروا کر رپورٹ نکال کر جیسے ہی معلوم ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ کئی ملکوں میں، ہمارے ملکوں میں بھی جو غیر قانونی ہے، بالکل اس کی جانچ بھی کرنا، جنس کی جانچ کہ بچہ ہے یا بچی ہے ماں کے پیٹ میں، یہ غیر قانونی ہے، لیکن پھر بھی کسی طریقے سے معلومات کر کے لوگ جو ہے اس کو کروا دیتے، پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر بچی ہے تو ایبورشن کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو مار دیا جاتا ہے، ورنہ اگر بچی پیدا بھی ہو گئی نا تو وہ گھر میں خوشی کا ماحول نہیں رہے گا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور بیوی جو ہے نا وہ ڈری ہوتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، دینے والا اللہ تبارک و تعالی وہ جس کو چاہے وہ پیدا فرمائے، چاہے لڑکا پیدا ہو چاہے لڑکی پیدا ہو، یہ بیوی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اگر ایک کے بعد ایک بیٹیاں ہوتی گئی تو ادھر ساس کا جو ہے منہ جو ہے پھول جائے گا، ادھر شوہر کا موڈ خراب ہوگا، بیٹیاں ہی آ رہی ہے۔ حیرت کی بات، آپ نے ساس بولا تو مجھے یاد آیا، حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے وہ موقع خود پر عورت ہے۔ ہاں ساس جو ہے وہ بہت ٹانگ اڑاتی ہے، وہ ہاں۔ بڑی وہ جو نا باتیں کرتی ہیں، حالانکہ وہ خود کرے وہ بھی عورت ہے، وہ بھی ظاہری بات ہے پہلے بچی تھی، اگر خدا نخواستہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ایسا کچھ سلوک کر دیتے تو کیا ہوتا، کیا یہ دنیا میں ہوتی؟ تو یہ مطلب کتنی ایک شرم کی بات ہے، غیرت کی بات ہے، مطلب اسے کہتے ہیں نا کہ آدمی چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جائے، وہ والی بات ہے، یعنی کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، وہ چاہے لڑکا دے یا لڑکی دے۔ آپ اگر دیکھیں امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی 4 بیٹیاں، یعنی جن کو آج ہوتا ہے نا کہ میری یار 2 بیٹی ہو گئی اور تیسری بھی ہو گئی، چوتھی بھی ہو گئی، اللہ کے بندو تمہیں تو خوش نصیب ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، اللہ نے اگر آپ کو بیٹیاں دی ہیں تو یہ خوش نصیبی والی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں ہیں، تو اس میں دل چھوٹا کرنے کی بات کیا ہے؟ آپ غور کریں، دنیا کے اندر کئی لوگ تو ایسے ہیں میں جانتا ہوں جن کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، ارے اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، بیٹیاں ہیں تو صحیح، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بیچارے کیا یقیناً ان کے دل کیسا ہوتا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اولاد دے، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے، تو یہ دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ چاہے جس کو دے۔ ہم ہوتے کون ہیں کہ جناب والا بیٹا کیوں نہیں ہوا، بیٹی کیوں ہوئی، بیٹا ہے تو بیٹی کیوں نہیں ہے، بیٹی ہے تو بیٹا کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے چل کے نا ماں باپ کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جی کئی ایسے مقامات ہیں اور کئیوں کا ایسا تجربہ ہے کہ بیٹیاں ان کے لیے نا بیٹے سے بہتر ثابت ہوئی، بیٹوں نے مطلب جو ہے رشتہ ناتا نہیں رکھا، بیٹوں نے گھر سے نکال دیا، لیکن وہ بیٹی جس کو بیاہ کر بھیج دیا، دوسرے گھر بھیج دیا، وہ وہاں سے بھی آ رہی ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی بیماری میں ان کا ساتھ دینے کے لیے، یہاں تک کہ ایک حکایت کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا نا تو اس کا جنازہ اٹھنے والا تھا، تو ایک شخص آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کا جنازہ جو ہے نہیں اٹھنے دوں گا اور مطلب تدفین نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ یہ میرا مقروض تھا، لاکھوں روپیہ جو ہے نا اس کا
میرا لاکھوں روپیہ اس کے اوپر ہے، 10-15 لاکھ روپیہ یہ رقم جب تک مجھے نہیں ملے گی میں ان کی تدفین نہیں ہونے دوں گا۔ تو اب وہ جو رشتہ دار تھے سب باتیں شروع ہوئی، تو اس میں جو ہے ایک خاتون نے وہ اپنے شوہر کو یا کسی کو مطلب بھیجا اور اپنے جو بھی زیورات وغیرہ تھے ان کے پاس ہے نا سب دے کر بھیجا کہ یہ سارے میرے زیورات ہیں، اس کی مالیت شاید آپ کی رقم تک ہو جائے، یا اگر نہ بھی ہو تو بقیہ بھی جو آپ کی رقم ہے وہ میں دے دوں گی، لیکن جو ہے میرے والد صاحب کو برائے کرم ان کی تدفین کے معاملات جو ہے پورے ہونے دیں۔ تو اب وہ شخص کہتا ہے، بولے دراصل بات یہ ہے نا کہ میں وہ جو جن کا انتقال ہوا جو میت ہے وہ میرے مقروض نہیں تھے بلکہ میں ان کا مقروض تھا، اور میرے پاس ایک بڑی رقم تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ ان کے اصل وارث ان کے اصل جو ہے حقدار وہ کون ہے معلوم ہو جائے۔ تو سارے لوگوں کو دیکھ لیا کہ کوئی آگے نہیں بڑھا، لیکن آپ نے جس درد کے ساتھ جس محبت کے ساتھ اظہار کیا ہے تو اس مال کی بھی آپ اصل جو ہے وارث ہے وہ مال جو ہے نا ان کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ یعنی بیٹوں نے کئی بار ایسا ہوا، ایسے دل خراش واقعات ہے۔ ایک شخص کسی کا قرض رہ گیا تھا تو اس کے اولاد تک پہنچے، اور یہ والدین کا حق بھی ہے، اگر ان کا قرض رہ جائے تو اولاد کو ادا کرنا چاہیے، لیکن بیٹے تک جب وہ شخص پہنچا، آپ کے والد صاحب نے قرض لیا تھا، تو وہ کیا کہتا ہے، اچھا والد صاحب نے قرض لیا تھا، رکو میں ایڈریس لکھ کے دیتا ہوں، یہ فلاں فلاں قبرستان میں فلاں جگہ پر میرے والد کی قبر ہے، جا کر وہاں ان سے لے لینا۔ یعنی قرض آج ساری پراپرٹی لینے کے لیے آج لڑکا تیار ہے، بیٹا تیار ہے، لیکن اگر باپ کا کوئی قرض ہے تو وہ ادا کرنے کو تیار نہیں، لیکن ایسے حال میں بھی بیٹی کام آتی ہے۔ زندگی میں بیٹی اور والدین کو احساس ہو جاتا ہے کہ اگر زندگی میں انہوں نے فرق بھی کیا تھا، بعض اوقات والدین فرق کرتے ہیں، لڑکی کی ہر خواہش پوری کرتے جائیں گے، اس کو اچھے اسکول میں داخلہ، اس کی ساری چیزیں، اور لڑکی کے ساتھ الگ سلوک کرے، یہ پیدا ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کی شادی کرنا ہے، خرچ ہے، لیکن بعد میں ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں بیٹی بعض اوقات بلکہ کئی معاملات میں بیٹوں سے بہتر ثابت بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے، مجھے یاد آیا کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس ہوتا ہے نا جہاں پر جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، کسی نے بڑی پیاری بات کہی اور کہا کہ اگر لڑکی ماں باپ جو ہے نا لڑکوں کے ساتھ نہیں بلکہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اگر رہتی، ہوتا ہی ہے نا کہ ظاہر ہے ماں باپ جو ہے وہ بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ بیٹیاں تو اپنے شادی کے بعد اپنے سسرال چلی جاتی ہیں، تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ اگر ماں باپ بیٹوں کے ساتھ نہیں بیٹیوں کے ساتھ رہتے تو ہمارے یہاں پر اولڈ ہاؤس نہ ہوتے، اولڈ ہاؤس کھولنے کی نوبت نہ آتی۔ یقیناً یہ نہیں، یہ دیکھی والی بات ہے، اپنے ساتھ بیتی ہوئی چیز ہے۔ یقیناً جو بیٹیاں ہیں، الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہیں، تو بیٹیاں جو ہے نا بڑی محبت کرنے والی، یقین مانیں بہت محبت کرتی ہیں، یعنی جب بھی ان کے پاس رہ جاؤ تو بھاگتی ہوئی چلی آئیں گی، پوچھتی ہیں آ کر، گود میں آ کر بیٹھ جانا، یہ بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ بلکہ نبی پاک کے فرامین بھی ہیں، سبحان اللہ، اس طرح میں چاہوں گا کہ کچھ فرامین آپ شامل کریں، نبی پاک نے خود ان کے فرامین بیان فرمائے، کیا کہیں گے آپ؟ جی علی بھائی، کچھ فرامین احادیث پاک میرے سامنے ہے، اس سے پہلے میں کچھ باتیں یاد کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے مظفر بھائی نے بتایا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یہ تو آج کل بظاہر ایسا نہیں ہوتا، لیکن انڈائریکٹلی ہم اس چیز کو بھی فروغ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کل، وہ کیسے انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اور اسی طرح بیٹیوں کو تھوڑا ذلیل سمجھنا، یہ بھی معاشرے میں باقاعدہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح بیٹا ہے بیٹی ہے کسی معاملات میں تو بیٹے کو ترجیح دینا، بیٹی کو ترجیح نہ دینا، اور یہ کہہ دینا کہ تمہاری شادی ہو جائے گی، شادی کے بعد تم سب چیزیں کر لینا، ابھی ہم صرف بیٹے کو دیں گے اور تم سارے معاملات شادی کے بعد اپنے شوہر سے کروا لینا۔ یعنی یہ تین چیزیں عام ہیں، پہلے کے زمانے میں زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن آج ایسا ہوتا ہے کہ انڈائریکٹلی ہم اسی چیز کو فروغ اس طرح دے رہے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے دیکھ کر اگر پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے تو اس کو وہیں سے ایبورشن کر کے اس کو وہیں پر مار دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ پہلے انداز کچھ اور تھا، لیکن آج انداز کچھ اور ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے علی بھائی کہ جس کی بیٹی ہو، وہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو، وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، زندہ دفن نہ کرے، اسے نہ مارے اور اسے ذلیل نہ سمجھے، اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے۔ سبحان اللہ، یعنی ذلیل بھی نہ سمجھے اسے، اور اسے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اچھا علی بھائی،
کچھ ہیں جسے ایک بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو تین تین بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے میں ایک بات یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہے، اور رحمت کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہے، نعمت کے بارے میں پوچھ تاچھ کیا ہے۔ بات ہے، ماشاء اللہ۔ اب آپ اس حدیث پاک کو سنیے، جن کی تین بیٹیاں ہیں، جیسے معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر بوجھ ہے، تو اب حدیث پاک ذرا سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تین بیٹیاں یا تین بہنوں کو اس طرح پرورش کرے کہ انہیں ادب سکھائے اور ان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل انہیں بے نیاز کر دے، یعنی یہاں تک کہ ان کا نکاح کا وقت آ جائے، ان کا نکاح ہو جائے اور ذمہ داری آپ سے ہٹ کر شوہر کی طرف جائے، اس وقت تک ان کو ادب سکھائے اور مہربانی کا برتاؤ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جب یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کی دو لڑکیاں ہوں اس کے لیے کیا؟ دیکھیے رحمت فرمانے والے آقا، شفقت فرمانے والے آقا، آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے یہاں اگر دو لڑکیاں بھی پیدا ہو تو اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اگر ایک کے بارے میں، ایک بیٹی کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب صادر فرما دیتے۔ تو بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں شفقت دینا چاہیے، بیٹوں کو زیادہ ترجیح دینا، بیٹی کو ترجیح نہ دینا، اس طرح کا معاملہ ہمیں نہیں کرنا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ کسی کے یہاں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے آ کر کہتے ہیں اے گھر والو، اے اہل خانہ، تم پر سلامتی ہو۔ پھر وہ فرشتے بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں، پھر وہ فرشتے اپنی بچی کو، اس بچی کو پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک کمزور جان ہے جو کہ ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، اور جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت، اللہ تعالیٰ کی مدد قیامت تک اس کے شامل حال رہے گی۔ میرے کو حدیث پاک بھی یاد آ رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً کچھ یوں فرمان ملتا ہے کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹی والا ہوں۔ یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹی والوں کے لیے کتنی ڈھارس ہے اور کتنا حوصلہ ملتا ہے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھا جائے نا۔ بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں، بیٹیاں چاہت کرنے والی ہوتی ہیں، بالخصوص یعنی بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں، یعنی ماں سے بھی محبت کرتی ہے، لیکن ماں کے مقابلے میں یہ جو دیکھا گیا ہے کہ بیٹیاں جو ہے نا اپنے باپ سے یعنی بہت محبت کرتی ہے بیٹوں کے مقابلے میں، تو اس لیے ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ریشم کی طرح نرم سی ہوتی ہے بیٹیاں، ریشم کی طرح نرم سی ہوتی ہے بیٹیاں، اوروں کا درد دیکھ کے روتی ہے بیٹیاں، بیٹے تو ایک گھر کو ہی روشن کرے مگر، بیٹے تو ایک گھر کو ہی روشن کرے مگر، دونوں گھروں پہ نور لٹاتی ہے بیٹیاں، دونوں گھروں پہ نور لٹاتی ہے بیٹیاں، تو ان دونوں میں فرق نہ کرنا کبھی ندیم، تم ان دونوں میں فرق نہ
کرنا کبھی ندیم، ارے بیٹے اگر ہے ہیرے تو موتی ہے بیٹیاں، بیٹے اگر ہے ہیرے تو موتی ہے بیٹیاں۔ اللہ کیا شان ہے بیٹیوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھ کر بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں رحمت سمجھ کر ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی یہ ذہن بنا کے رکھیں نا کہ یہ رب کا دیا ہوا ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے دین ہے۔ انشاءاللہ یہ ذہن بنا کے رکھیں گے، آپ یقین مانیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ٹینشن لینے کی بات ہی کیا ہے یار، بیٹی تو ہے، انسان تو ہے، اللہ نے دی ہے، تو بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، بیٹے بھی الحمدللہ یقیناً اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اللہ نے جو بھی دیا ہے ان پر شکر ادا کرنا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اس طرح اللہ کی طرف سے ہمیں دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، تو ان کا بھرپور اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے، ان کو ادب بھی سکھانا ہے، ان کو تعلیم بھی دینی ہے، اور اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل کرنی ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹوں کے یعنی بیٹی کے فضائل بیان کیے تو بیٹوں کے فضائل نہیں، یعنی بیٹے بھی یقیناً ظاہر ہے ان کی اپنی بات ہے، لیکن جس قدر فضائل احادیث میں بیٹیوں کے ملتے ہیں سبحان اللہ، اس کی ایک اپنی بات ہے، تو اس لیے بیٹیوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا پھر عورتیں جو ہے نا، اب چونکہ بات چلی تھی تو اب عورت کبھی بیٹی کے روپ میں ہو گئی، کبھی ماں کے روپ میں آتی ہے، کبھی بیوی کے روپ میں آتی ہے، کبھی بہن کے روپ میں، ہر ایک اپنا مقام ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اسلام نے ماں کو کیا مرتبہ دیا، بہن کو کیا مرتبہ دیا، بیوی جو ہے اس کے کیا حقوق بیان کی ہے۔ آئیے اس سے پہلے کچھ فرمائش کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کی۔ ناظرین ہم سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں یا کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ارباز اتاری ہے، میں مہاراشٹر کے شہر ممبئی سے ہوں۔ ایک نئی صبح کا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ علی بھائی سے میری گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، سر تاب قدم شان ہے تنے سلطان زمن پھول۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احتشام اتاری ہے، میں ممبئی سے ہوں۔ مجھے یہ نعت سنا دیجئے، وہاں کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ ایک نئی صبح، مجھے کلام سنا دیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لوگ۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، یعنی آپ نے تو خود ہی سنا دیا بھائی، اب ہمیں سنانے کی حاجت ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک جی مزید بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیصل اتاری راجستھان کے شہر ٹوک سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد عالم اتاری ہے، میں راجستھان کے شہر نینوا سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ یہ والا کلام سنا دیجیے، بلغ العلاب کمالی۔ ماشاءاللہ اتنے سارے کلاموں کی فرمائش کی ہے، اب دیکھتے ہیں کون سا سنائیں گے۔ اچھا یہ تو ایک وائس میں ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ بھی ٹیکسٹ بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیں پہلے ان کو شامل کرتے ہیں، پھر ادھر بھی لے لیں گے۔ دو دو شعر لیجیے گا بس، کافی ماشاءاللہ فرمائش آ گئی آج۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ بلغ العلا بکمالہ
أشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نقص جگہ نہیں وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نقص جگہ نہیں یہی پھول خار سے دور گئے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جا پیدا نہ بس ایک جا دو جگہ پیدا کرو تیرے نام پہ جا پیدا نہ بس ایک جا دو جگہ پیدا دو جگہ سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جگہ نہیں صلو علیہ وآلہ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی فرمائش شامل کی ہے. کمنٹ کے ذریعے فرمائشیں آ رہی ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی ہم شامل کریں گے. اس سے پہلے کچھ میں چاہوں گا کہ اسلام میں جو عورتوں کا مقام ہے یعنی ماں کا مقام, مظفر بھائی بالخصوص میں اس پر چاہوں گا کہ آپ کچھ گفتگو فرمائیں, کیونکہ یقیناً ماں ہر ایک کی پیاری ہوتی ہے. الحمدللہ ماں تو یقیناً ماں ہے. اللہ رب العزت نے یعنی عورتوں کے اندر جو مقام ماں کو دیا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا شان ہے. اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھے, اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے یقیناً وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کیا ہوتی ہے. بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کی ساری یعنی دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ دوبارہ مل سکتی ہیں, اکثر نعمتیں, لیکن ماں باپ ایسی نعمت ہیں جو دوبارہ نہیں مل سکتے ہیں. تو ماں بہت اہم نعمت ہے. جب تک ہے تو لوگوں کو شاید ان کی قدر نہیں ہوتی ہے, دنیا سے جانے کے بعد پھر کئی لوگوں کو قدر ہوتی ہے. تو ماں کے حوالے سے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ ماں جو ہے عورت جو ہے ماں کے روپ میں ایسی عظیم ہستی ہے جی کہ جس کا وجود باعث برکت ہے. بالکل. وہ گھر کی زینت ہے, گھر کا سکون ہے, اولاد کے لیے بہت بڑا سہارا ہے اور بہت بڑا اس کا جو ہے الحمدللہ مقام. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ اگر کوئی ماں اپنی ماں کی طرف, والدین کی طرف اگر محبت کے ساتھ ایک نظر ان کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ, کتنا بلند مقام. اب جس ہستی کو دیکھنے سے صرف حج کا ثواب مل جائے, محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ دیکھنے سے اگر حج کا ثواب مل جائے تو اس ہستی کا مقام کتنا بلند ہے. اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ جس نے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ماں جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے. کیا بات ہے, اتنا بلند. یعنی عورت ایک طرف وہ اس تناظر میں ناظرین بھی لائے کہ عورت کا اسلام سے پہلے کیا مقام تھا, ذلیل ہو رہی تھی, ستائی جا رہی تھی, کوئی سننے والا نہیں. ماں ہوتے ہوئے بھی اس کے بیٹے اس پر یہ ظلم کر رہے تھے کہ معاذ اللہ جو ہے والد کے مرنے کے بعد جو ہے اس کو اپنی لونڈیاں بنا رہے تھے, اس پر زبردستی قبضہ کر رہے تھے کہ اب یہ بھی جو کمائے گی, یہ بھی, اس کا بھی جو کچھ مال ہوگا وہ بھی ہم قبضہ کر لیں گے. ایسا ستایا جا رہا تھا. اور ہمارے آقا نے کتنا بلند مقام اس کو دے دیا کہ جنت کو ان کے قدموں کے نیچے فرما دیا کہ اگر جنت کو چومنا ہے تو ماں کے قدموں کو چوم لے, اگر جنت حاصل کرنا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرے, تو خدمت کر کے ان کو راضی کرے. اور بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ جو بندوں نے یعنی والدین کی خدمت کی, ماں باپ کی خدمت کی, بہت اچھا ان کو مقام ملا, ولایتیں ملی ہیں, بڑی بڑی جو بزرگی حاصل کی. اور جنہوں نے والدین کو ناراض کیا, بالخصوص والدہ کو ناراض کیا, تو ایسے واقعات بھی ہیں کہ آخری وقت میں زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا. جب تک ان کی والدہ راضی نہیں ہوئی, جب تک ان کی والدہ نے جو ہے اجازت نہیں دی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا واقعہ ہے جب آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر آپ ان سے راضی نہیں ہوئی تو ایک لکڑیوں کا ڈھیر آپ نے حکم دیا اس آگ لگانے کا کہ ان کو جو ہے اگر آپ راضی نہیں ہوتی نا تو آپ کے بیٹے کو نا اس آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو ماں ماں ہوتی ہے,
آپ وہ راضی ہو گئی. فرمایا گیا کہ یہ آگ تو بہت ہلکی ہے، دنیا کی جو آگ ہے اس کو بتایا گیا کہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہاں تک کہ کسی جہنمی کو اگر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ آگ اتنی ٹھنڈی محسوس ہوگی اس کو کہ اس کو نیند آ جائے گی. یعنی آج آدمی باہر گرمی سے اگر آتا ہے اور اندر ایئر کنڈیشن کمرے میں آتا ہے تو اس کو کیسا سکون، کیسی ٹھنڈک محسوس ہوتی. تو یہ دنیا کی بھڑکتی ہوئی آگ جس کے ہم قریب نہیں جا سکتے، جس کی آنچ برداشت نہیں کر سکتے، دھواں نہیں سہ سکتے، تو وہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی. تو اس پہ جب ان کی والدہ نے الحمدللہ اپنی رضامندی کا وہ ہوا تو ان کی زبان سے کلمہ جاری ہوا. تو والدہ کا بہت بلند مقام ہے اور اس کی خدمت کرنا کتنا بلند مقام جو ہے نا اسلام نے الحمدللہ والدہ کو عطا فرمایا. اب یہ جو سمجھنے والے ہیں، جو اس کو جاننے والے ہیں، بلکہ ایک طویل روایت بھی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دکھایا جائے گا. آپ کو ایک بار جہنم سے وہ چیخ و پکار کی آواز آئے گی، آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ والدین کے نافرمانوں کو سزا دی جا رہی ہے. ہمارے آقا شفاعت فرمائیں گے، ان کے لیے درخواست فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملے گا کہ جب تک ان کے والدین ان کو معاف نہیں کریں گے میں ان کو جہنم سے نہیں نکالوں گا. اللہ اکبر. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت لیں گے، والدین کے پاس تشریف لے جائیں گے کہ تمہاری اولادیں نہ جہنم میں، تم معاف کر دو، تم ان سے راضی ہو جاؤ. تو وہ اس میں جو والدین ہوں گے وہ عرض کریں گے مالک و مولا یہ میری اولاد کو تو جانے ہی دو، اس کو جہنم میں ہی پڑا رہنے دو، مجھے ستاتا تھا، مجھے مارتا تھا، مجھے بھوکی رکھتا تھا اور اپنی بیوی کو جو ہے اچھے کھانے کھلاتا تھا، اس کو بالکل اچھے سے رکھتا تھا، میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا. لیکن بعض جو جن کے دل پسیج جائیں گے پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے مالک و مولا ان والدین کو جو ہے اپنی اولاد کو جو سزا ان کی اولاد کو جو مل رہی ہے وہ منظر انہیں دکھا دے. اللہ. تو جب وہ منظر وہ دیکھیں گے تب ان کے دل پسیج جائیں گے اور اس وقت بھی اعلان ہوگا کہ جن کے والدین معاف کر رہے ہیں اپنی اولاد کو ان کو جہنم سے نکالا جائے. پھر ان پر بالکل جل کر وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان پر نہر الحیات کا پانی بہایا جائے گا اور پھر ان کو ان کی بخشش ہوگی. یعنی کتنا بڑا یہ پروسیس ہے کہ والدہ کا کتنا بڑا مقام ہے. یعنی ناظرین بھی سوچے غور کرے، ہمارے گھر میں والدہ جیسی ماں جیسی نعمت جو بچے کو 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھتی ہے، تکالیف برداشت کرتی ہے، پھر پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانا، اس کے بعد اس کی پرورش کرنا. کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ بچے نے پیشاب کر دیا، بستر جو ہے گندا ہو گیا، گیلا ہو گیا، تو اس گیلے بستر پر جو ہے نا سرد رات میں والدہ خود لیٹ کر لیکن بچے کو اپنے سینے پر رکھ کر بچے کو صاف ستھری جگہ پر رکھ کر اس کی پرورش کرتی ہے. یعنی ماں کے حقوق کتنے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ دین نے سکھایا نا الحمدللہ، یہ دین نے ہمیں یہ حقوق بتائے ماں کے. تو ماں کا مقام الحمدللہ دین نے بہت مرتبہ اس کو عطا فرمایا ہے. انشاءاللہ مزید بھی ہم سنتے ہیں ٹاپک کے حوالے سے. کافی ساری فرمائش ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو چیٹ کے ذریعے سے ماشاءاللہ کر رہے ہیں. آئیے کچھ فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. ثاقب وورا کہتے ہیں میں امتی ہوں مصطفیٰ کا، وہ نعت سنا دیجئے. اچھا بھائی دیکھتے ہیں کوئی اگر ہوگا تو انشاءاللہ. اویس کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے کلام سنا دیجئے. محمد سلیم مجھ کو یہ دنیا رلاتی ہے بہت آزمائی، مجھ کو نہ سنا دیجئے. کوئی ہے کلام اس طرح کا؟ چلیں ماشاءاللہ. فہیم خان کہتے ہیں السلام علیکم السلام، منقبت سنا دیجئے یا غوث بلا لو مجھے بغداد بلا لو. ماشاءاللہ. ایک صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ والی نعت پڑھ دیجئے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور آپ پڑھنا. علی بھائی. ارے بھائی کیا بات ہے. چلیں انشاءاللہ. اچھی بات. ہند خان السلام علیکم السلام، یہ کہتے ہیں صوبان مدنی صاحب سے بھی کلام سنوا دیجیے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. سب سے سنوائیں گے آج ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. ثاقب وورا السلام علیکم، میں امتی ہوں مصطفیٰ کا، یہ نعت سنا دیجیے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیں. دو شعر آپ بھی شامل کر لیں انشاءاللہ. زہرا کی بابا سنے التجا، مدینے بلا لیجئے. اے زہرا کے بابا سنے التجا،
مدینے بلا لیجئے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینے بلا لیجئے ستاتی ہے مجھ کو رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو ستاتی ہے مجھ کو رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو وہ دنیا بتائے کہ ٹوٹا ہوا مدینے بلا لیجئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ گے بلا تو زندہ گے بلا تو زندہ گے بلا تو زندہ گے بلا میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان بھائی اگر ایک دو شعر پڑھ دیں ماشاءاللہ. اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے اے کاش تڑپ کر میں سرکار لگوں گرنے اور آپ مجھے بڑھ کر لے تھام مدینے میں اور آپ مجھے بڑھ کر لے تھام مدینے میں عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے سگے عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے مکے میں سحر گزرے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مٹتے ہیں جگہ بھر کے آلام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک فرمائش مجھ سے کی تھی، یہ سب تمہارا کرم ہے، ایک شعر شامل کر لیتے ہیں چونکہ وقت بہت مختصر ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی
تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ باقی بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ چونکہ فرمائش اب بھی آ رہی ہیں لیکن وقت چونکہ اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، گفتگو کو آگے سمیٹتے ہیں۔ کل بھی ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، اور آپ کو عرض کروں کل ایک اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بھی سے ایک بتا رہا ہوں، دلچسپی آپ کی رہے گی کون ہوں گے کل آپ نے دیکھنا ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے بڑے ہی پیارے ذمہ دار ہیں، رکن ہند مشاورت بھی ہیں، چلے آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں، تو وہ کل انشاءاللہ رہیں گے۔ کون ہوں گے وہ کل آپ نے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ ان سے بھی آپ بہت سارے سوالات کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، وقت بہت مختصر ہے، سوال میں چاہوں گا بس 2 منٹ میں اسلام نے جو بہن کا جو مقام رکھا ہے اگر اس کو آپ بیان فرما دیں۔ علی بھائی، جہاں پر اسلام نے ماؤں کے حقوق متعین فرمائے ہیں، متعین کیے ہیں، وہیں پر بہنوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، سگی بہنوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں اور رضائی بہنوں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ صحیح۔ آپ اگر دیکھیں علی بھائی، ناظرین بھی تھوڑا توجہ کریں اس پر، کہ کہیں نہ کہیں بہن جو ہے وہ ماں کا رول ادا کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جی یہ صحیح ہے۔ یعنی ماں کی غیر موجودگی میں ماں کی اگر کوئی جگہ لیتی ہے تو وہ بہن لیتی ہے۔ یعنی یہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور فطرت یہ ہے کہ باپ کی جگہ اگر کوئی لے تو وہ بڑا بھائی لیتا ہے، اور اسی طرح اگر ماں کی جگہ کوئی لے تو وہ بہن لیتی ہے۔ ایسا ہی مجھے یاد آیا آپ نے جب یہ بات کہی تو، یعنی میں بھی گھر میں چھوٹا ہی ہوں بہن بھائیوں میں، تو میری جو بڑی بہن ہے مجھے یاد ہے بھی جب میں چھوٹا تھا تو میرے کپڑے پریس کرنا، جب مجھے کنگھی کرنا، مجھے تیل لگانا، مجھے یاد ہے میری بہنوں نے یہ کام کیا الحمدللہ۔ بڑے احسانات ہیں یقیناً بہنوں کے۔ جی، تو جنریشن گیپ کی وجہ سے بھی کچھ، جیسے ماں کی عمر بہت زیادہ ہے، بیٹا بہت کم عمر کا ہے، اب کچھ باتیں ہیں وہ ماں سے بیان نہیں کر پاتا، لیکن وہ باتیں وہ بہن سے شیئر کر پاتا ہے، تو بہن اس کے لیے ایک کندھا بن جاتی ہے نا۔ پریشانی کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی پریشانی ہے، لائک ماں کو نہیں بتا سکتا، تو اب وہ بہن سے شیئر کر لیتا ہے اور بہن اسے دلاسا دیتی ہے اور اس کے معاملات تھوڑے بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب بہن کے بھی بہت سارے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اسلام سے پہلے ایسا تھا کہ بہن سے بھی لوگ نکاح کیا کرتے تھے، شادی کیا کرتے تھے، تو اسلام نے اس پاکیزہ رشتے کو پاک رکھا اور یہ بتایا کہ بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ابھی کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ رضائی بہنیں ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے، اسلام نے اس کو بھی اجاگر کیا کہ رضائی بہنوں سے نکاح نہیں کیا جائے۔ اور اسی طرح احادیث میں بھی اس کے حوالے سے موجود ہے علی بھائی، جس طرح بیٹیوں کے حوالے سے ہم نے حدیث پاک سنا کہ ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ، جیسے آپ نے بتایا کہ حقیقی جو بہن ہے، سگی بہن ہے، اسی طرح رضائی بہن ہے، اس سے نکاح حرام ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے نا یہ کانسیپٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کزن بھی ہیں، بھائی چاچا کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہیں، اسی طرح اور بھی رشتہ داروں کی، تو وہ ان کو بھی بظاہر جو ہے بولنے میں بھائی بہن بولا بھی جاتا ہے، لیکن ان سے نکاح جو ہے جائز ہوتا ہے۔ تو اسلام نے مطلب وہ اجازت رکھی، اور جن سے نکاح جائز ہے ان کے بیچ میں پردہ بھی رکھا ہے شریعت نے کہ وہ آپس میں فری نہ ہو۔ لیکن لوگ یہ کانسیپٹ ان کو بھی، جو آج رضائی بہن کی جو حرمت ہے یا سگی بہن کی حرمت ہے کہ بھائی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہی کانسیپٹ زبردستی بعض لوگ وہ سب پر لادنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مسلمان جو ہے یہ کس طرح سے کزن جو ہے یہ بھی تو ان کی بہنیں ہیں، یہ کیسے شادی کر لیتے۔ تو اسلام جو دین فطرت ہے، جہاں جس سے منع کیا، جس سے حرمت آ رہی تھی، جیسے جو دودھ پلانے والی ہے، جو والدہ ہے رضائی، تو اب اس کی جو اولادیں ہیں وہ بھی اب رضائی بھائی بہن ہو جائیں گی، اس وجہ سے یہ نکاح رشتہ جو ہے حرام ہو جائے گا۔ ورنہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا تھا تو ساری اولاد اور ساری انسان جو ہے وہ آپ ہی کی اولاد ہیں، تو نکاح بھی کیسے ہوتا تھا کہ 2 لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پیدا ہوتے تھے، وہ آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، اور پھر دوسری بار جب جو پیدا ہونے والے تو ان کا آپس میں نکاح ہوا، اور اس طرح سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔ جی تو اسلام نے، جیسے ایک حدیث پاک میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا، جیسے بیٹیوں کے حوالے سے ہم نے حدیث پاک سنی کہ 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، اس کی جو پرورش کرے،
جو حقوق ہے وہ ادا کرے جی. اس کو اس شخص کو جنت ملے گی. تو بہنوں کے حوالے سے بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ شخص ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اور ان کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے تو اس شخص کو بھی جنت ملے گی. اب یہاں پر میں روک کر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ 2 باتیں بیان کی گئی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اللہ سے ان کے معاملات میں ڈرے. آج کل کیا ہوتا ہے کہ وراثت کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو معاملہ جب ہوتا ہے تو بہن کو بے دخل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں حدیث پاک میں کیا کہا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی تقوی اختیار کرے اور اسلام کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے ان احکام کی پاسداری بھی کرے. تو اس شخص کو جو ہے وہ جنت ماشاء اللہ. کیا بات ہے. بہن کے یقیناً بہت سارے احسانات بھی ہوتے ہیں اور بہنیں ہیں بہت کام آتی ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہنوں کو بھی سلامت رکھے. جن گھروں میں بہنیں نہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہوگا واقعی جب کوئی تیوہار آتا ہے، کبھی جیسے عید آ گئی، بقرعید آ گئی یا کوئی اس طرح تیوہار آتا ہے تو اس وقت یعنی بڑی کمی ان گھروں میں محسوس ہوتی ہے. یقیناً بہنیں نہیں ہوتی ہیں تو گھر ایک جو ہے نا وہ ایک ویران سا لگتا ہے، کیونکہ جب بہنیں جب آتی ہیں الحمدللہ گھروں کے اندر تو ایک وہ بہنیں آتی ہیں تو ساتھ میں ان کے بچے بھی آتے ہیں، بھانجا بھانجی آتے ہیں تو ایک رونق ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں بہنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں بس ٹائم تو ہو چکا ہے. یعنی عورتوں کے اندر جو ایک بہت بڑا مقام میں سمجھتا ہوں اگر اس کو ہم ذکر نہ کریں تو ہماری گفتگو پوری نہیں ہوگی، وہ ہے بیوی. تو بیوی کو اسلام نے کیا حکم دیے ہیں اور ان شوہروں کو بھی آپ بالخصوص یہاں پر پیغام دیجیے گا جو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں. جی جیسے شروعات میں تذکرہ ہوا کہ کس طرح سے عورتوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا اور اسلام نے عورتوں کو بھی خاص طور پر بیویوں کو ایسا مقام دیا کہ ان کی اگر شادی بھی ہو جائے یعنی اپنے گھر میں تو ماشاءاللہ اچھا کسی نے اس میں سمجھایا ہے بیٹیوں کے تعلق سے کہ گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہیں. بیٹیاں دھان کے پودوں کی طرح ہوتی ہے. دھان کا پودا ہوتا ہے جب تک اس کی زمین نہیں بدلی جائے نا تب تک دوسری بار اس کو بویا جائے تب جو ہے وہ پھلتا ہے. گھر میں رہتے ہوئے غیروں کی طرح ہوتی ہے. بیٹیاں دھان کے پودوں کی طرح ہوتی ہیں، اڑ کے ایک روز بہت دور چلی جاتی ہے. گھر کی شاخوں پہ یہ چڑیوں کی طرح ہوتی ہے. تو یہ ان کو شفقت محبت دینا والدین کی طرف سے تو ہے. بھائی ہے وہ بھائی بھی پیار دے رہا ہے، آپس میں نوک جھوک بھی ہو رہی ہے لیکن پیار محبت بھی ہے. وہی بھائی شادی کے بعد اتنا بدل جاتا ہے کہ اب شروعات میں اس کو بھلے مارتا تھا ستاتا تھا لیکن اب اس کے سارے خیال رکھنا، سسرال میں اس کی کہیں کسی معاملے میں پکڑ نہ ہو، کوئی غلطی نہ نکلے. ایک کلپ بتائی گئی تھی کہ ایک جو شخص جو ہے اپنی بہن کے یہاں جاتا ہے جہاں اس نے کھیر بنائی تھی. اب وہ غلطی سے بہن نے نمک ڈال دیا تھا، اس سے نمک پڑ گیا تھا. اب یہ بھائی جاتا ہے مہمان بن کے گیا ہے لیکن اب وہ کھیر اس کے سامنے آئی نا تو اس کو چکھتا ہے. اب چکھا اسے پسند تو کہتا ہے اب تو یہ میں سارا کا سارا میں لے جاؤں گا، کسی کو نہیں دوں گا. یعنی اس کی غلطی چھپانے کے لیے نا وہ سخت جو وہ چیز کھا کر کے بھائی کوئی اور نہ کھائے، میری بہن کی رسوائی نہ ہو. جب وہ گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہن کی بھی آنکھیں جو چھلک جاتی ہیں کہ بھائی کی کیسی محبت ہوتی. تو یہ ایک انداز. پھر اب اس کے ساتھ بیویاں جو ہے یہ گھر میں ان کو گھر کا جو ہے بالکل یعنی ایک مرد جو ہے ایک شوہر اپنا نظام اپنا مال و دولت جو کچھ ہے وہ اپنی بیوی کے سپرد کر کے جاتا ہے. اس کی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. قرآن کی روح سے جو ہے مردوں کو حاکم بنایا گیا عورتوں کے اوپر لیکن گھر کا نظام جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں دیا گیا. بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، اس کو نان و نفقہ دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. بلکہ جو نہیں دے سکتا تو اس کو پھر منع کیا گیا کہ وہ نکاح نہ کرے اگر حقوق نہیں ادا کر سکتا. مہر کی رقم ان کی ملکیت ہے. پھر اپنے صرف والدین کی نہیں بلکہ شوہر کی بھی جو میراث ہوگی اس میں بھی وہ حصہ دار ہے. بھائی بہن کی جو میراث ہوگی اس میں بھی حصہ دار. یہاں تک کہ اولاد کی جو پراپرٹی ہوگی اگر والدہ زندہ ہے، اولاد میں کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہے تو اس کی بھی جو پراپرٹی ہوگی اس میں بھی عورت کا حصہ رکھا گیا ہے نا. اس کو بیگانہ نہیں رکھا گیا. عورتوں کے حقوق رکھے گئے اور شوہر کو بھی سمجھایا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک جو کرنا چاہیے وہ اپنے اہل کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے
کہ میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ نمونہ ہے گھر والوں کے لیے بھی, ناظرین کے لیے بھی میں عرض کروں گا کہ اپنے گھر میں اپنی آپ کی جو شریک حیات ہوں گے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان پر سختی بیجا نہ کرے. ہاں شریعت کی پاسداری کروانی ہے, نمازوں کے لیے تلقین کرنا ہے, نیکی کی دعوت دینا ہے, لیکن بیجا ظلم و زیادتی اور یہ نہ ہو, بلکہ اچھے انداز سے جو شریعت نے اتنے حقوق دیے ہیں, اتنا بڑا مقام دیا ہے, اس مقام کو لوگ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. بعض لوگوں کے سامنے تو بہت جھک جھک کر ملتے ہیں, لوگوں کی نگاہوں میں بڑے معزز ہوتے ہیں, لیکن وہی جب گھر پر جاتے ہیں تو بیوی بیچاری بے خوف ہوتی, خوف اس کو آ رہا ہوتا ہے, خوف زدہ ہوتی ہے, اور وہ صحیح سیدھے میں اس سے بات بھی نہیں کر سکتی, اس طرح انہوں نے گھر کے اندر ماحول بنایا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس میں دونوں طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات شوہر مظلوم ہوتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے گھر میں مطلب الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے. ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ایک آدمی اوسطاً ایک ایوریج کے طور پر روزانہ تقریباً 25,000 الفاظ بولتا ہے. اچھا, 25,000 الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, لوگوں سے ملنے جلنے, بات کرنے, صبح سے لے کر رات تک. تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ تھکا ہارا جب گھر پہنچا, تو یہ بھی نفسیات جو ہے اس کی کتابوں میں یا لوگوں کا ایک قول ہے کہ مرد جب صبح سے رات تک کام کاج کر کے اب گھر پہنچتا ہے تھکا ہارا, تو وہ اپنے 25,000 الفاظ ختم کر چکا ہوتا ہے, اور وہ اس کی بیوی جو ہوتی ہے اس کے 25,000 شروع ہوتے ہیں الفاظ. تو اب یہ اتنے صبر و ضبط کے ساتھ برداشت کرنا, تو جو خاتون ہیں, جو شریک حیات ہیں, بیوی ہیں, وہ بھی اپنے شوہر کا خیال رکھے, پہنچتے ہی ساتھ ہاں بالکل باتیں کرنا, بلکہ اچھے انداز سے ان کی خدمت, کھانا وغیرہ پیش کر کے پھر اچھے حساب سے. آج کے جو ہم نے ٹاپک پر گفتگو کی ہے, بہت کچھ ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. میں عرض کروں گا آپ سے بھی کہ اس کو آپ نے بھی سنا ہے, یہ جو پیغام آپ نے سنا ہے آپ اس کو بھی لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ. چونکہ ہم ظاہر بیوی کے ساتھ بھی رہتے ہیں, بہن کے ساتھ بھی رہتے ہیں, ماں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, دیگر بھی عورتیں یقیناً گھروں کے اندر ہوتی ہیں, تو ان کے جو حقوق آج بیان کرنے کی کوشش کی ہے ان کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اگر اچھے انداز سے مل جل کر گھر کو چلائیں گے, بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ماحول کو اچھا رکھنے کی, گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. کل پھر انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کے گیسو, بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو. اللہ اللہ حضور کے گیسو, بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو, جن سے معمور گئے فضا سو, جن سے معمور گئے فضا گھر سو, وہ نظارے سلام کہتے گئے. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, چاند جن کی بلائیں لیتا گئے, اور تارے سلام کہتے ہیں. صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا ارحم الراحمین رب کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم عز و جل، آج ہم نے جو ٹاپک لیا ہے رب کریم عورتوں کے حقوق، اسلام نے جو عورتوں کو عزتیں دی ہیں، یا اللہ ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں اپنی خواتین کو، گھر کی عورتوں کو عزت دینے کی توفیق عطا فرما، بیٹیوں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل، جہاں کہیں دنیا جہان میں تیرے بندے تیری بندیاں بیماریوں میں پریشانیوں میں گرفتار ہیں، رب کریم سب کو شفا عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہے بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔